الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین کلہ ادب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جسے دین اسلام کہا گیا ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سراسر، آپ دیکھیں غور کریں تو سراسر ادب سکھایا گیا ہے۔ اگر ایک آدمی میں ادب نہیں ہے تو وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی با ادب ہے، باقی عمل میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے لیکن ادب ہے اس میں، تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں یعنی کبھی محروم نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ یہ شخص اللہ کے مزید قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو عمل کی کمی ہے وہ بھی اللہ کرے گا پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا مزاج بنایا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ادب اور اس کی برکتیں اللہ کے ہاں ایک بندے کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور بے ادبی سے انسان محرومی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سکھایا گیا ہے کہ جو آدمی جس قدر بے ادب ہوگا اس قدر وہ محروم ہوگا، اور جس آدمی میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے۔ یہ بنیادیں ہیں، یعنی جسے کہا جاتا ہے نا کہ بغیر بنیاد کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بنیادیں ہیں ہماری۔ اس کے بغیر آدمی بڑا ہی نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نفلی روزے یا روزے رکھتا ہے، بڑے اس نے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، لیکن بے ادب ہے تو یہ آدمی محروم ہے، اس کو برکتیں نہیں ملیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے، اور ان کے دائیں سائڈ پہ ایک شخص وضو کر رہا تھا، جس کا وضو کا استعمال شدہ پانی وہ امام صاحب کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ دیکھیں ادب کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر۔ اس شخص کو فوراً اس نے دیکھا، میرے ساتھ تو وقت کا امام بیٹھا ہوا ہے اور محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، ظاہر ہے۔ تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو اس کو ایک دم سے خیال آیا، اور انہوں نے وضو کی جگہ تبدیل کر کے دوسری طرف چلے گئے، تاکہ میرے وضو کا بچا ہوا یا استعمال شدہ پانی، بچا ہوا نہیں، استعمال شدہ پانی وہ امام صاحب کے سامنے سے نہ گزرے۔ ادب تھا نا دل میں، ایک احترام تھا۔ امام صاحب رات کو سوئے، اور امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی ہے، کئی مرتبہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد اس فلاں شخص کو بول دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ کے ہاں وہ بخشایا ہے۔
اللہ کو اس کا یہ ادب اتنا دیکھیں، یہ ادب کی برکت ہے، اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ عمل کم ہے، کوئی اتنا بڑا عمل تو تھا نہیں، اگر وہ کرتا رہتا تو اس کے لیے کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں تھی، لیکن ایک دل میں ایک ادب تھا کہ بھئی اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ایک عالم ہے، ایک امام ہے، ایک محدث ہے، ایک مفسر ہے، تو کیوں نہ میں اس کا اس اعتبار سے ادب کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل پر ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ مغفرت صرف اور صرف ادب کی بنیاد پہ ہوئی۔ اب یہ ادب کی برکت ہے، اور دوسری جانب ادب سے محرومی، ادب کی یعنی بے ادبی کی وجہ سے محرومی، کہ جو آدمی بے ادبی کرے گا اس کی محرومی کیا ہوگی؟ ملاحظہ کیجئے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا، فرمایا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی خاموشی یہ کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب بڑے خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں بھی کوئی بات کر رہا ہو تو کرتے کرتے ہمارے بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں، والد صاحب، والدہ، بڑے بزرگ ایک دم خاموش، تو خاموش ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاموشی کے بعد، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آج کے بعد یہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ رسول کی بے ادبی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ آج کے بعد کبھی نہیں اٹھے گا۔ وہ دن اور اس شخص کے مرتے دم تک دایاں ہاتھ پھر وہ کبھی نہیں اٹھا سکا۔ لکھا ہے کتابوں میں اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، جہاں تھا وہیں تھا، اوپر نہیں اٹھ سکا۔ یہ ہے بے ادبی، اور بے ادبی کی پھر بے ادبی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے محرومی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی طور پر جو تعلیمات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی ادب سیکھو۔ ادب بہت بڑی دولت ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کی ذات کا حق ہے، اور اللہ کا ادب ہے سب سے بڑا ادب۔ ظاہر اللہ کا ادب ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے حکموں پر چل کر اللہ کا ادب ہوگا۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے سے اللہ کا ادب آئے گا۔ جس سے اللہ نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا، اس سے بچ جائیں، یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کے حکموں کا ادب۔ اور ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کا ادب، جیسے یہ مسجد ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اب اس مسجد کا ادب ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اب اس کا ادب۔ اللہ والوں کا ادب، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا ادب سب سے بڑا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ادب کے بعد سب سے بڑا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ہر وہ شخص جس کی نسبت اللہ کے رسول سے ملتی ہے، یہ پورا ایک لڑی ہے جو چلتی رہے گی، اس سے آپ کبھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یا تو بے ادب ہو جائے آدمی تو پھر تو ٹھیک ہے، ادب ہے تو پھر ہر ایک کا کرنا پڑے گا اس کے پورے طریقے کے ساتھ۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مفتی غالباً مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، ایک شخص تھے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ زہد یمنی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یمن سے ہر سال پیدل حج کرتے تھے اور مکہ آتے تھے، مکہ میں حج کیا، حج کے بعد پھر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے پر سلام پیش کیا، اور پھر حضرات شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے، وہاں کھڑے ہو کے نا جالیوں کے سامنے، تو ان کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا ہر سال اللہ کی توفیق سے۔ ایک سال یہ سفر پر آئے اور ایسی ترتیب تھی، حج کیا، حج کے بعد مسجد نبوی چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا. پھر جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے جالیوں کے سامنے آئے تو پھر قصیدہ شروع کر دیا. اس وقت میں ایک شخص وہاں پر تھا کہ جس کے دل میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بغض تھا. وہ سن رہا تھا کہ یہ شخص تعریفیں کر رہا ہے. اب جب وہ قصیدے سے فارغ ہوئے تو یہ شخص ان کے پاس گیا اور کہا جی آپ کی آج شام کو میرے ہاں دعوت ہے. تو انہوں نے سنت سمجھ کر دعوت قبول کر لی کہ بھئی سنت عمل ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے قبول کر لی. اب شام کا وقت آیا تو حضرت تشریف لائے، گھر کے پاس پہنچے. اس بدبخت نے کچھ حبشی جمع کر رکھے تھے، غلام اپنے گھر میں دروازے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس نے اعلان کیا بھئی ان کو مارو، اور ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو مارا، زخمی کیا. اس کے بعد اگلی بدبختی یہ کہ یہ اندر گیا، اندر سے چھری لایا اور چھری لا کر حبشی سے بولا ان کو پکڑو، پکڑ کر ان کی زبان کاٹ دی. پھر اگلی بدبختی اس شخص کی کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ جن کی تم تعریفیں کر رہے تھے نا ابھی مسجد نبوی میں، جاؤ ان سے بولو جا کے تمہاری زبان ٹھیک کریں. یہ چلے گئے، ہاتھ میں زبان کا ٹکڑا پکڑ کے یہ چلے مسجد نبوی چلے گئے. وہاں جا کر رونے لگے اور روتے روتے کہا اے اللہ، یعنی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی آپ کے دو ساتھیوں کی قصیدہ اور تعریف کرنے کی بنا پر اس شخص نے میری زبان کاٹ دی. اور بس وہیں آنکھ لگ گئی، سو گئے. اب زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو اتنے میں حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس یمنی کی جو زبان کٹی ہے وہ میرے اور عمر کی محبت کی وجہ سے کٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے کتابوں میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے منہ کھولو. انہوں نے منہ کھولا. آپ علیہ السلام نے زبان کا ٹکڑا لیا اور منہ میں رکھا اور کہا بند کر دو. بند کر دیا. صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جسم پہ باقی جتنے زخم تھے وہ باقی اپنی جگہ پہ تھے لیکن زبان جڑی ہوئی تھی. انہوں نے گئے اور جا کر شکرانے کے نفل پڑھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے یمن. آئندہ سال دوبارہ اسی ترتیب پر واپس آئے، حج کیا، مسجد نبوی میں گئے، درود سلام پیش کیا، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام جو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرات شیخین کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے دوبارہ قصیدہ پڑھنے لگے. اب ایک شخص دوبارہ سے سن رہا تھا. اس نے کہا، جب یہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں دعوت قبول فرمایا. یہ پھر سے سنت سمجھ کر، ظاہر ہے ایک سال گزر چکا تھا تو سنت سمجھ کر دوبارہ سے چلے گئے. اب جیسے ہی گھر گئے وہاں اس شخص نے بڑا اکرام کیا، بڑا یعنی ضیافت کی ان کی، اور بہت پرتکلف جسے ہم دعوت کہتے ہیں وہ کھلانے کے بعد سب کچھ اکرام کے بعد اب انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں. ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا یہ آپ اندر جائیں اور جا کے دیکھیں. شیخ یمنی فرماتے ہیں میں اندر گیا، اندر جا کے دیکھا کہ ایک بندر ہے جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. میں ڈر گیا، میں واپس باہر آیا. میں کہا یہ کیا ہے اندر؟ اس نے کہا، اس لڑکے نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ میرا والد ہے جس نے آپ کی پچھلے سال زبان کاٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بندر بنا دیا ہے، اور میں نے اپنے گھر میں صرف ایک وجہ سے رکھا ہے، باقی نہیں. میں باہر کر سکتا تھا، کہیں جا کے چھوڑ آ سکتا تھا. میں نے اپنے گھر میں جو اسے رکھا ہے وہ صرف ایک وجہ سے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے عبرت حاصل ہو کہ بھئی جو شخص اللہ والوں کی بے ادبی کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں بعض دفعہ نظر نہیں آتا، کتنے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی، جنہوں نے اللہ والوں کی بے ادبی کی، جنہوں نے اللہ کی کتاب کی بے ادبی کی. ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ادب کرو، کسی نے اس کی بے ادبی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں. اس وقت
اس معاشرے میں، اس ماحول میں ہر ایمان والا شخص دوسرے ایمان والے شخص کی کردار کشی پہ لگا ہوا ہے۔ ادب تو اس کا بھی ضروری ہے، ظاہر ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کلمے کا ادب سب سے بڑا ادب۔ میں نے عرض کیا اللہ کی رات کے بعد اللہ کے ساتھ سب سے پہلا انسان کا تعلق بنتا ہے کلمے کی بنیاد پر، اور اس وقت سب سے زیادہ بے ادبی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ بھئی ایک شخص، پیچھے میں نے جو واقعہ سنایا ہے کہ بھئی جو بے ادبی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی پکڑ اس پر آ رہی ہے، اور میں اور آپ ہر وقت ہر گھڑی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا دین سارا کا سارا ادب ہے، عمل میں کمی ہو گئی ادب ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے۔ عمل بہت بڑے بڑے ہیں، بے ادبی ہے، اہل اللہ کی بے ادبی، حضرات علماء کرام کی بے ادبی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج لوگ زبانیں کھول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ بھئی قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ پچھلے زمانے کے لوگ یعنی بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، حضرات علماء کرام، ان لوگوں کی وجہ سے یہ واسطہ بنے ہیں ہمارے ایمان کا، اور آج انہی کے خلاف زبانیں کھل رہی ہیں، دھڑا دھڑ لوگ بات کر رہے ہیں۔ بے ادبی ہے تو اللہ معاف کرے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا شخص اسی امام کی بے ادبی کرے۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، میں عرض کر دوں، کیونکہ دیکھو اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے تعلق اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیٹھے بیٹھے لوگ امام بخاری کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری وہ شخص ہے کہ جن کے درس میں 90,000 کا مجمع بیٹھتا تھا، اور میں نے عرض کیا ادب کا یہ معاملہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ادب میں ان کے حلقے میں لکھا ہے 5,000 لوگ بیٹھتے تھے، لیکن ان 5,000 میں سے صرف 500 لوگ علم دین سیکھنے آتے تھے، باقی 4,500 کا مجمع ادب سیکھنے کے لیے آتا تھا، کہ حضرت ہمیں پتہ تو چلے ہم انسان ہیں پہلے، پھر مسلمان ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ادب کیا ہے، تب علم آئے گا۔ علم ہے، عمل ہے، ادب نہیں ہے، یہ شخص محروم ہوگا۔ علم میں کمی ہے، عمل میں تھوڑی بہت کمی ہے، ادب ہے، یہ شخص انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی نظر میں بھی ایسے شخص کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں ادب اسی شخص میں ہوتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے۔ جس شخص میں تکبر ہو وہ آدمی کبھی باادب نہیں بنتا۔ یہ طے شدہ باتیں ہیں، اصولی باتیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ معاشرے میں ہر شخص کو آدمی اپنا محاسبہ پہلے کرے، عاجزی ہے تو ادب بھی ہوگا، عاجزی نہیں ہے تو ادب بھی نہیں ہے۔ اور بے ادبی میں نے عرض کیا یہ اللہ کی لعنت کو بلانے والی چیزیں ہیں۔ خود آدمی دعوت دے رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس شے کے ادب کا کہا ہے کہ بھئی ملحوظ خاطر رکھو، رکھا کریں۔ آج آپ ادب کریں گے، آپ کی اولاد بھی ادب پہ آئے گی۔ آپ کے اندر بے ادبی ہے، آپ کی اولاد 100% بے ادبی پہ آئے گی۔ یہ میں کیوں بار بار یہ باتیں عرض کرتا ہوں؟ پچھلے 2-3 جمعوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، لسانی اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، اللہ حفاظت فرمائے آج کل سیاست کے اعتبار سے۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، مارنے مرنے پہ تل آئے ہیں، ان بنیادوں پہ صرف۔ تو کیا ایسا معاشرہ کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، 100% کبھی بھی نہیں ترقی کرے گا۔ پہلے مسلک کی بنیاد پہ لڑایا گیا ہمیں،
پھر قومیت کی بنیاد پر لڑو، تعصب تعصب تعصب، پھر اب آ جاؤ تو اب سیاسی بنیاد پہ لڑو. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. اختلاف تو ہر شخص کو حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اب اس حد تک انسان یعنی وہ ہو جائے کہ گراوٹ آ جائے کہ گالی گلوچ تک اتر آئے، لڑائی جھگڑے تک اتر آئے. یہ بھائی کسی بھی معاشرے کی یعنی ایک پڑھے لکھے معاشرے یا یوں کہیے کہ ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے، پھر بھی اس کے باوجود محبت کرتے ہیں. سخت اختلاف ہوگا لیکن محبت اپنی جگہ قائم رہے. ہم نے اسلاف سے یہ سیکھا ہے، ہزار صحابہ کرام میں اختلاف رہا، محبت اپنی جگہ قائم رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے اختلاف رائے کے باوجود بھی محبت کرو. اور یہ تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اپنی زبانوں کو لگام دے آدمی. میری کسی کے بارے میں کسی کی بے ادبی نہ کر دوں، کسی ایمان والے کی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے، کسی بڑے کی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ کی شعائر کی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ادب سکھایا ہے کہیں وہ بے ادبی نہ ہو جائے. اور بے ادب اللہ کے رحمت سے محروم ہے. یہ طے شدہ باتیں ہیں. یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو اصولی طور پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں. جس قدر بے ادبی ہوگی اس قدر محروم رہے گا. اور پھر ظاہر نسبت ہے نا، کیٹیگری بنائی ہے. اللہ کا ادب سب سے مقدم ہے، اس کی بے ادبی ہوگی تو پھر اس حساب سے محروم ہوگا یہ آدمی. پھر جن چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس حساب سے ہوگی تو اس حساب سے محروم ہوگا. اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بے ادبی سے بچائیے خدا کے واسطے. اس وقت بے ادبی کا ایک طوفان ہے جو برپا ہوا پڑا ہے. ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل انتہائی درجے کی بدتمیز اور بے ادب ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ ایسا گزرا ہے. باپ نے کبھی کسی کا ادب نہیں کیا تو اولاد کہاں سے کرے گی؟ میں نے عرض کیا نا، ہمارے باقاعدہ سکھایا جاتا تھا ادب، باقاعدہ طور پہ بچوں کو بھیجا جاتا تھا، جاؤ بیٹا جا کے ادب سیکھ کے آؤ. امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام شافعی رحمہ اللہ، زندگیاں صرف کر دی ان لوگوں نے. اور طلبہ میں علم بھی منتقل کیا، ادب بھی منتقل کیا. امام شافعی رحمہ اللہ رویا کرتے تھے اکثر اور کہا کرتے تھے کہ میری والدہ محترمہ نے مکتب کے دور میں، یعنی میری ابتدائی تعلیم، ناظرے، جب ناظرہ پڑھتا ہے بچہ، اس دور میں میری والدہ گھروں میں جا جا کر لوگوں کے برتن دھویا کرتی تھی اور میرا خرچہ پورا کرتی تھی. آج بڑے دھڑلے سے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی زندگیاں صرف کی ان لوگوں نے، اور آج لوگ بیٹھ کے مزے سے ان کے نام لے رہے ہوتے. امام محمد رحمہ اللہ وہ شخص ہے جو رات کو سوتا نہیں تھا، بیمار ہو جاتے تھے. طلبہ شاگرد جا کے منتیں کرتے، حضرت آپ سو جائیں. حضرت کہتے نہیں میں نہیں سو سکتا، اس لیے کہ پورے ملک، پورے معاشرے کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے محمد جاگ رہا ہے. اگر میں سو گیا تو لوگوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے ایمان کو بچانے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں، صحتیں قربان کر دیں، زندگیاں قربان کر دیں، مزدوریاں کر کر کے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا. آج بڑے مزے سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ لیتے ہیں. کون سکھائے گا ہمارے معاشرے میں ان لوگ؟ ہمارے نوجوانوں کو کون بتائے گا کہ بیٹا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بات نہیں کرتے، اس کی بے ادبی نہیں کرتے؟ ہمیں تو باقاعدہ سکھایا گیا، اساتذہ نے سکھایا کہ بھائی جو بڑا آ جائے اس کے سامنے چپل رکھو، چپل سیدھے کرو، اور اس کو ایک اعزاز کی چیز سمجھو. مسجد ہے تو مسجد میں جھاڑو لگانا یہ ادب کی بات ہے، یہ اعزاز کی چیز ہے، تعظیم کی چیز ہے. کون کرتا ہے ہمارے معاشرے؟ سکھایا کبھی ہم نے بچوں کو؟
جاؤ بیٹا جاؤ، جا کے مسجد کی صفائی کراؤ، وہ گند بنا کے جاتے ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں کی صفائی ہو جاتی تھی، ہم خود کرتے تھے، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ استاد کا ڈر تھا، اس وجہ سے کہ بھائی سکھایا یہ گیا ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ ظاہر ہے جب ادب ہوگا کہ یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر، اس کو اللہ کے ساتھ نسبت، تو پھر دل میں خود بخود تعظیم پیدا ہوگی۔ یہ امام صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، خود بخود تعظیم پیدا ہوگی۔ صاحب قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، خود بخود ایک ادب پیدا ہوگا۔ سکھایا ہی نہیں تو ساری زندگی جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ ادب سکھائیں، خود کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں، بٹھائیں انہیں، بتائیں بیٹا کسی بڑے کی بے ادبی میں برداشت نہیں کروں گا، عمل میں کمی ہے اللہ بھی انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن جتنی میں نے آپ کو روایتیں سنائی، جتنی احادیث سنائی، جس حساب سے سنائی، دیکھیں جب دجالی فتنے آئیں گے نا، تو ان دجالی فتنوں کا ایک بہت بڑے وہ شخص فتنوں میں مبتلا ہوگا جو لان تان پہ اتر آتا ہے، جو اپنے بڑوں کی بے ادبی پہ اتر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کا منہ کھل رہا ہے حضرات علماء کرام کے بارے میں، یہ شخص سمجھ لے کہ بھئی میں دجال کے فتنے میں آ چکا ہوں، آنے والا نہیں، آ چکا ہوں، اللہ ہی اب میری حفاظت فرمائے، توبہ استغفار سے اللہ ضرور حفاظت فرمائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کا بند کرے، اپنی سین لے اپنی زبان کو، مت کھولے، ایسی مجالس میں نہ بیٹھیں جہاں پہ یہ معاملہ ہو۔ اپنی اولادوں کو یہ چیز منتقل کریں۔ دیکھیں ہمارے اندر، دیکھیں آپ مدارس کے طلبہ میں کس لیول کا ادب ہوتا ہے، وہ والدین نہیں سکھاتے، اساتذہ کرام سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے استاد میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کا استاد آیا تھا تو ان کا استاد کھڑا ہو گیا، کیوں کھڑا ہوا؟ یہ میرا استاد آیا۔ دیکھتے ہیں ان کی جوتی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کبھی رومال دے رہے ہیں کہ منہ سکھائیں، کبھی ان کا پسینہ سکھا رہے ہیں، کہاں ہم نے دیکھا ہے یہ چیز؟ اب تو یہ کہانیاں بن گئی، پہلے کہیں سنا کرتے تھے۔ دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، ایک شیخ دوسرے شیخ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ رہا ہے، ایک استاد دوسرے استاد کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ رہا ہے، ادب سے سر جھکائے، نظریں بھی نیچی ہیں، کہیں محروم نہ ہو جاؤں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے اکڑ جاتے ہیں، اور اکڑنے میں ہم اپنی سمجھتے ہیں کہ بھئی اکڑیں گے نہیں، دب کے رہیں گے، پھر تو ساری زندگی دب کے گزرنی پڑے گی۔ بے ادب جو بھی طالب علم، جو اسٹوڈنٹ استاذ کی بے ادبی پہ اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے نوازتے نہیں ہیں، یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بھئی اس لیے خدا را سمجھیں اس بات کو، ادب سیکھیں، اپنے اندر ادب پیدا کریں۔ مسجد میں آئے تو مسجد کا ادب ہے، یہ ادب کی چیزیں ہیں۔ کسی عالم کی مجلس میں گئے، وہاں ایک اپنا ادب ہے۔ نماز پہ تشریف لائے، امام ہے تو امام کا اپنا ادب ہے، اللہ والا ہے، بزرگ ہے، اس کا اپنا ادب، قرآن ہے اس کا اپنا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا اپنا ادب، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنا ادب، ہر شے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اور یہ چیز اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی نئی نسل کو باادب بنانا ہے، ان کو سکھانا ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر شے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، جس اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ دو تین مسائل ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ تحیت المسجد، تحیت المسجد، یہ مخصوص نوافل جتنے ہوتے ہیں نا، جیسے اشراق، چاشت، اوابین، انہی میں سے ایک مخصوص نفلی نماز ہے تحیت المسجد کی۔ یہ اس کا طریقہ یا اس کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، یہ نماز چونکہ سنت ہے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تحت ہے کہ بھئی جو شخص بھی تم میں مسجد، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص تم میں مسجد میں داخل ہو وہ بیٹھے نہیں، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ اس نیت سے ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد دیکھیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے مسجد کی تعظیم۔ جو تحیۃ المسجد ہے نا، یہ 2 رکعت جو نفل پڑھتے ہیں سنت کی نیت سے، اس کا مقصد ہوتا ہے مسجد کی تعظیم۔ اور ظاہر ہے مسجد کی تعظیم حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ جو آدمی مسجد کی تعظیم کرتا ہے وہ حقیقت میں کس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ مسجد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی شخص مسجد میں داخل ہو، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ لیکن ایک شخص بیٹھ گیا، بیٹھ کے دیکھا بھی ٹائم ہے، پھر کھڑا ہو کے پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ظاہر ہے ان نوافل کا اہتمام کیا کریں، جیسے چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے۔ یہ انسان کے فرائض کو جاندار بناتے ہیں۔ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے فرائض کو جاندار بناتے ہیں۔ اہتمام کرنے کی کوشش کریں اس کا۔ اگر کسی شخص کو دوران نماز پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو جائے تو اب اس شخص کے لیے نماز توڑ دینا یہی ہے، یہ یعنی باقاعدہ یہی اس کے لیے سمجھ لیں حکم ہے کہ اچانک سے کوئی مریض ہے، شوگر کا مریض ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اچانک سے اسے جو ہے نا پیشاب کی حاجت ہوگی، تیزی سے پیشاب آ جاتا ہے بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے، تو فوراً پیشاب آ گیا ہے، فوراً جو ہے نا پخانا آ گیا، تو اب اس شخص کو چاہیے فوراً نماز توڑ دے، جا کے فراغت حاصل کرے اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھے۔ اسی حالت میں ابھی ہل رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے نہیں 2 رکعت رہ گیا یا 1 رکعت رہ گئی، کسی طریقے سے پورا کر لوں، مکروہ لکھا ہے علماء نے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے بعض دفعہ ویسے ہی ایک وسوسہ سا آ جائے مجھے پیشاب ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن باقاعدہ پیشاب آ رہا ہے اور آدمی کہے جی پھر کون وضو کرے گا، پھر کون نماز پڑھے گا، تو اس کو پورا کر لیتا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔